बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज इंशाअल्लाह हम सफ़ा नंबर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह 35 करेंगे। सर इसको साइलेंट पे कर लें, साइलेंट, थैंक यू। सफ़ा नंबर 35 इंशाल्लाह हम करेंगे, और अगर कुछ वक्त बचा तो फिर आगे देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने सजेस्ट तो किया था कि अब हम 1 से 2 सफ़े की तरफ बढ़ें, तो अभी देखते हैं। आइए पहले सफ़े की पूरे सफ़े की तिलावत एक दफ़ा सुन लेते हैं, और वही रिक्वेस्ट के अरबी को अरबी में सुन करके समझने की कोशिश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पहले नेक्स्ट पेज से प्ले करता हूँ मैं इसको, शायद कोई प्ले में प्रॉब्लम है इसकी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم तो नहीं प्ले हो रही है, एक फाइल प्ले हो रही है, दूसरी नहीं प्ले हो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसकी ऑडियो प्ले में कोई प्रॉब्लम है। प्ले क्यों नहीं हो रही है? मेरा ख्याल है अभी ऑडियो प्ले में कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाफिज साहब से कहते हैं, हाफिज साहब इसको तिलावत कर लें इसकी। जी 1 मिनट, ये माइक पे ही कर लें तो अच्छा रहेगा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت کرتے ہیں ہمارے حافظ صاحب. الفاظ جو حاشیے میں لکھے ہوئے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. کرہن، یہ لفظ شاید ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہے، مگر کراہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ناگواری کے لیے. کرہا یکرہ، اس نے مشقت اٹھائی اور ناگواری محسوس کی. باب سمیہ سے ہے، اور اکرہا یکرہو جو ہے اس کا باب افعال سے آتا ہے. اس میں جو متعدی فعل آتا ہے تو ہاں پھر یہاں پہ آتا ہے ناپسندیدہ کام پر ابھارا. اس کے بعد صد روکنا، یہ شاید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اردو میں جو صد باب کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دروازے کو بند کرنا کہتے ہیں نا اس کا. ہاں تو صدہ یسدو، ظنہ یظنو کے وزن پہ، باب نصرہ سے روکنا. استطاعو تو ہمیں آتا ہے، اس کی تو ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے. استطاعت رکھنا. یرتدد، یہ بھی میرا خیال ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے.
ارتداد، ہاں چلیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. ارتدد یرتدیدو، یہ باب افتعال سے ہے. وہ مرتد ہوا، وہ دین سے پھرا، اس معنوں میں آتا ہے. اور ردہ یردو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے جو باب نصرہ سے زنہ یزنو کے وزن پہ، وہ لوٹا، واپس ہوا، اس نے لوٹایا، یہ بھی اسی مادے کے حروف سے ہے. یرجونا میں آتا ہے ہاں. اور میسر دیکھ لیں، ویسے یسر ہاں ہم نے پڑھا ہوا ہے ویسے. ہاں یسرا یسرو، تو اس سے میسر جو ہے وہ مصدر میمی ہے اس کا. یہ آسانی سے تو وہی ایزی منی، وہ جوئے میں بھی جو ایزی منی ہوتا ہے اسی سے آیا ہوا یہ کہ آسانی سے حاصل ہو جانے والا یا آسانی سے لوز کر دینے والا. دونوں معنی بنتے ہیں اس کے. اور یسرنا القرآن میں ہم نے یہ پڑھا ہوا یسرا یسر تیسیر، اور بلکہ یسرن وہ ہم نے پڑھا ہوا تھا QC1 میں بھی پڑھا تھا. مال اسر یسرن. اچھا افون، ہاں یہ افا یافو یہ ہمیں آتا ہے پہلے، مگر پھر بھی اس کو دیکھ لیں. دا یدو کے وزن پہ افون، اس نے درگزر کیا یا معاف کیا. چلیں اب اس کے صفحے کے پہلے حصے پہ آ جائیں اور لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو نیا ہے اس میں، مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. کتبہ کیا معنی ہوا؟ ہاں لکھ دیا گیا، فعل مجہول ہے یہ. علیکم ہاں تم سب پر ہو گیا. القتال، قتال یہ کس کا مصدر ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ قاتلا یقاتلو کا مصدر کیا بنتا ہے؟ مقاتلتن اور قتالن آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. کرہن ہوا کرہن، ہاں ناگوار ناپسندیدہ. ابھی ہم نے دیکھ لیا لکم و عصا. عصا جو افعال مقاربہ میں سے آتا ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. ہاں افعال مقاربہ وہی ہوتے ہیں جو قریب ہے، جیسے کادا یا کادو ہم نے پڑھا تھا اس طریقے سے. یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک تو جامد افعال جو ہے اس میں سے ہوتا ہے، اور اس کا صرف فعل ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع استعمال بھی نہیں ہوتا ہے. تو افعال مقاربہ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ کی طرح ہی ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کون سے ہیں؟ ہاں اور کیا ہوتا کیا ہے ان کا، کون سے افعال ناقصہ ہیں کون سے، پہلے یہ بتا دینا. کانا اور اخواتها، تو ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جی جی خبر جو ہے ہاں. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرق کیا بن رہا ہے ان دونوں میں. افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ یعنی قریب ہونے والا، جیسے ہم نے قادہ یا قادو بھی پڑھا ہوا ہے. ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بلکہ جیسے ہم نے یہ بھی بتا دوں، ایک دفعہ شاید پہلے بھی بات کی ہوئی ہم نے، جیسے کانا و اخواتها پڑھتے ہیں نا ہم، اسی طرح قادہ و اخواتها بھی ملے گا آپ کو کہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو افعال مقاربہ ہیں، ویسے عربی گرامر پڑھیں تو اس میں تو کوئی 14 کے قریب آتے ہیں. ایک دن میں نے سلائیڈ دکھائی بھی تھی شاید جب ہم پڑھتے تھے پیچھے اس کو، مگر عام طور پہ یہ 4 ہی استعمال ہوتے ہیں زیادہ. ایک عصا ہو گیا، قادہ ہو گیا، اوشکا، اور نہیں یہ اس میں آتے ہیں، یہ کانا والے میں آئیں گے نا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں آئیں گے. یہ افعال مقاربہ جو ہیں یہ والے ہیں جو قریب ہوا کے معنوں میں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس میں بتا رہا تھا کہ فرق کیا ہے پھر کانا و اخواتها اور
قاعدہ و اخواتها یا افعال المقاربہ اور افعال ناقصہ میں فرق کیا ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں، فرق اس میں یہ ہے کہ افعال مقاربہ کا جو اس کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ فعل مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اصل چیز ہے، یہ فرق اس کا، اس کو نوٹ کر لیں اگر نوٹ کرنا ہے تو، کہ یہ فرق ہے. کہیں پہ اور بھی پڑھتے ہوئے اگر آئے گا نا کہ یہ افعال مقاربہ ہیں، تو افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کا فرق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور بھی کچھ فرق ہیں اس کے کئی جو گرامر کتابوں میں آپ کو ملیں گے. جی جی ہاں بالکل. نہیں سب کا نہیں ہے، جیسے اب قادہ یکادو میں ہے، عصا جو ہے نا یہ الگ ہے. یہ جو اصل فرق ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں نا، کہ سب سے پہلے تو میں نے بتا دیا کہ جو سملیرٹی آئی وہی کہ اسم جو حالت رفع میں ہوگا اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی. باقی جو فرق میں نے بتایا، مین فرق یہ ہے کہ خبر کی جگہ ہمیشہ کوئی فعل مضارع آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جملہ فعلیہ بن کر اس کو کہتے ہیں فعل مقاربہ کی خبر. اور محلن یہ ظاہر سی بات ہے حالت نصب میں ہوگا، کیونکہ اسم ہوتا ہے تو وہ تو نظر آ جاتا ہے نا آپ کو. تو یہ کیونکہ جملہ ہوتا ہے تو اس جملے کو ہم کہتے ہیں کہ محلن منصوب ہو گئی ہے. اب جیسے یہاں پر بھی آ رہا ہے عسا ربکم ان یہلکا میں، جو ربکم ہے عسا کا اسم ہے، اور اس لیے اس کے مضاف پر رفع آئی ہے. اور ان یہلکا جو ہے وہ فعل مضارع، اور عدوکم اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور افعال مقاربہ کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس پر ان لگانا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن عصا کے بعد اس کو لگانا بہتر ہے، جبکہ قادہ کے بعد نہ لگانا بہتر ہے. اب یہ ڈیٹیلز ہیں، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے میں نے کہا بتا ضرور دوں. عصا کے اسم کو محذوف بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آیت زیر مطالعہ میں ہے. اس کے اسم کو فعل مضارع کے بعد بھی لا سکتے ہیں، جیسے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے. اس میں ان یبعث جو ہے فعل مضارع اور کا اس کی ضمیر ہے، جبکہ عصا کا اسم ربو کا ہے جو فعل کے بعد آیا ہے. لیکن یہ صورتیں قادہ کے ساتھ جائز نہیں ہیں. قادہ ماضی اور یکادو مضارع دونوں کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عصا کے صرف ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہو گیا، ٹھیک ہے. باقی میرا خیال ہے رہنے دیں، اتنا کافی ہے. اور بھی ڈیٹیل ہیں اس کی ویسے، مگر ہمارے آج کے سلیبس میں نہیں ہے وہ. عسا ہاں ان تحبو، اصل میں تو یہ تحبونا ہے نا، ان کی وجہ سے ہاں منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. ہاں شیئن کوئی چیز، وا ہوا شرن اچھا یہ والا عصا، سوری میں دوسرے عصا پہ آ گیا. عصا ان تک رہو، ہاں ٹھیک ہے. ان تک رہو تم وہی قرات والا. شیئن وہو خیر لکم، وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس آیت کا ایک جو اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے وہ بھی دیکھ لیں ذرا. اچھا نہیں یہ آگے آئے گا، سوری، یہ ابھی اس کا ترجمہ صرف ہم دیکھ لیتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ، ویسے لفظی ترجمہ تو ہم نے کر لیا ہے. اس کی فائلوں میں کچھ مسٹیکس تھیں، آج میں نے اپڈیٹ کی ہیں. تو تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم
نہیں جانتے. یہ والی بات جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات بلیسنگ ان ڈسگائز، تو یہ وہ والی بات ہے کہ بعض اوقات جو چیز ہمیں اپیرنٹلی نظر آتی ہے ہماری بڑی اچھی ہے، پتہ چلا اسی میں کوئی شر تھا چھپا ہوا جو ہمیں نہیں پتہ چلا. اور بعض اوقات کوئی چیز بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے ہمیں. اس کا تو پرسنلی ایکسپیرینس مجھے بہت بڑے بڑے ہوئے ہوئے اور پتہ چلتا ہے کہ اسی میں بھلائی تھی ہماری جو بعد میں سمجھ آئی کہ یار اگر اس وقت تو بہت برا لگ رہا تھا یہ، مگر بہت ہی اچھا ہے. اور ہم سب کو ہوتا رہتا تجربہ اس کا. بلکہ اس کے بارے میں لطف الرحمان صاحب نے بھی کچھ ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہاں ہم میں سے ہر شخص کو برائی کے بھیس میں بھلائی کا تجربہ ہے، لیکن یہ تجربہ کبھی کبھار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی برائی میں پوشیدہ بھلائی ذرا جلدی سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا ذہن اس کے مابین ربط کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ بھلائی ہے جو فلاں برائی کے بیس میں میرے پاس آئی تھی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوشیدہ بھلائی کا ظہور اتنے وقفے کے بعد ہوتا ہے کہ ہم اس کے ربط کو پہچان نہیں پاتے. جو لوگ اس پہلو سے اپنے حالات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں وہ اس نوعیت کے روابط کو دوسروں سے زیادہ پہچان لیتے ہیں اور اس حقیقت پر ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. اس آیت کی رہنمائی میں صحیح طرز فکر یہ ہے کہ جب ہماری کسی کوشش اور جہد کا نتیجہ ہماری توقع کے مطابق نہ نکلے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا. پھر ہمیں خود کو یاد دلانا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے. اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ رات میں سے دن کو نکال لائے. اس لیے یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ اس وقت یقیناً ظاہر ہوگی جب اس کا ظاہر ہونا ہمارے حق میں مفید ہو. سوچ کا یہ انداز ایسے حقائق پر مبنی ہے جو پوری طرح ہمارے ذہن کی گرفت میں نہیں آتے، لیکن ایک انسان سچے یقین کے ساتھ اگر سوچ کا یہ انداز اختیار کر لے تو اس کی نفسیاتی صحت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ٹونک ہے جو اسے بے شمار نفسیاتی بیماریوں، یہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ اس کی نقد بھلائی ہے اور پوشیدہ بھلائی کا ظہور تو اپنے وقت پر ہوگا ہی، خواہ ہم اس کے ربط کو پہچانے یا نہ پہچانے. یہ جو ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ اور ایلیٹ سوسائٹی میں آج کل زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ ذرا سا نہیں ہوا تو ڈپریشن میں چلے گئے، کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو یہ والی جو چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس کا جو ہے نا پازیٹیو ہی رہے گا اور اپنی ہیلتھ کے اوپر اس کا نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا جو عام طور پہ ہوتا ہے. اور پھر بلکہ صرف اپنی ہیلتھ پہ ہی نہیں بلکہ جو فیملی کے اندر ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں اور دوسری برائیاں پھر اس میں سے پھلتی پھولتی رہتی ہیں. تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اچھا لکھا ہوا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کی اب ترکیب دیکھ لیں. ویسے ترکیب آسان ہے بہت اس کی، ایسے ہی ہے. چلیں کوشش کرتے ہیں. کتبہ فعل ماضی مجہول اور اس کا نائب الفاعل ہمیں آگے نظر آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. القتال آگے نظر آ رہا ہے تو علیکم جو ہے یہ کیا ہوا؟ جار مجرور. یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ کتبہ فعل کے متعلق ہو گیا اور کچھ ایسی آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ اب جو ہے نا واو حالیہ شیڈ سے نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ واو حالیہ ہے اور جملے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا حال بتایا جا رہا ہے. تو یہ واو حالیہ ہو گیا اور یہ پورا جو جملہ ہے یہ حال ہو گیا اس کا. اور جو حال ہے اس کا اعراب ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو اس پورے جملے کو ہم محلاً منصوب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو حالیہ ہوا نا یہ. اس کے بعد کرہن ہاں سوری ہوا کرہن. تو ہوا جو ہے یہ تو مبتدا ہے نا اور کرہن جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی. لکم اب اس کے آگے جار مجرور آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ لکم جو ہے جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟
کرہن یہی ہمیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ہاں کرہن جو اسم آ رہا ہے خبر کے طور پہ، اس کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر دیکھ لیں گے یہ جار مجرور جو متعلق کس کے ہوتا ہے۔ اب یہ جو نئی بات شروع ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استنافیہ کہہ دیں گے۔ عصا ہم نے بات کر لی تھی ابھی کہ فعل ماضی ہے اور افعال مقاربہ میں سے ہے، تو اب اس کا جو کیا کہتے ہیں اسم ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم معذوف کہہ دیں گے۔ اور ان تکرہو جو فعل مضارع آیا اس کا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی خبر ہے، اور ان کیا ہے یہاں پہ؟ ان کے بارے میں ہم ہمیشہ بھی آتا ہے، ہم دو باتیں کہتے ہیں، ایک حرف مصدرین اور دوسرا نصبن، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے آگے فعل مضارع ہمیں پھر منصوب نظر آ رہا ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ مصدر مؤول بھی ہوگا، ان تکرہو جو ہے کراہت والا، ٹھیک ہے؟ اور شیئن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اس کا، ٹھیک۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ جیسے افعال ناقصہ کی خبر ہے ویسے ہی افعال مقاربہ کی بھی خبر ہے، اس کی کیا اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو خبر جو جملہ بن رہا ہے یہ محلن منصوب بھی ہوگا، کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب آگے چلیں۔ وہ ہوا، ہاں یہ پھر واو حالیہ آ گیا، ہوا پھر مبتدا، اب خیرون آ گیا، جیسے کرہن تھا ویسے ہی خیرون آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو خیرون، ہاں لکم جو ہے وہی جار مجرور متعلق اس کے ہو گیا، ہاں۔ اچھا اب یہ جو جار مجرور آتا ہے نا، ہم نے پہلے بات کی بھی تھی کہ متعلق اسم فاعل کے بھی ہو سکتا ہے، مفعول کے بھی ہو سکتا ہے، فعل کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جار مجرور بعض اوقات آگے پیچھے اگر اس کے اسم نکرہ آ رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا حال بن رہا ہے نا۔ اور جب یہ جار مجرور جو ہے وہ جب نکرہ آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی صفت بن رہا ہے، ہاں۔ اور جب معرفہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا حال بن رہا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حال معذوف ہے اس کا اور اس کے متعلق ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس کو اس کی صفت یا اس کا حال بتا دیں گے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں گے، کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ جار مجرور متعلق اس کے آیا ہے اپنا حال کے جو کہ معذوف ہے، اور متعلق اس کے صفت کے آیا ہے جو کہ معذوف ہے۔ تو یہ میں نے کہا یہیں پہ بتا دوں، آگے پھر آئے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ وہ کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے۔ کہاں تک ہو گیا تھا؟ خیر لکم تک ہو گیا تھا۔ وعسا، اب یہ پوری وہی ترکیب ہے آگے، ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہم ترکیب نہیں کریں گے، بالکل سیم ترکیب ہے جو پیچھے ہو رہی تھی۔ واللہ، اب یہ واو کون سا ہوگا؟ استنافیہ ہو جائے گا۔ اللہ مبتدا ہو گیا، یعلم فعل مضارع ہے، اور جملہ فعلیہ بن گیا اور خبر ہو گیا اس کی۔ وَأَنْتُمْ، اب یہ واو عطف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ انتم مبتدا ہو گیا، لا تعلمون، لا کون سا والا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے، نہیں کس نے کہا؟ یہ لا نافیہ ہے، ہاں ناہیہ نہیں ہو رہا کیونکہ آگے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو تعلمون جو ہے یہ
ہاں اگر وہ ناہیہ ہوتا تو لا تعلمو ہوتا، مگر وہی والی بات ہے، پھر کس کو منع کیا جا رہا ہے، وہ تو سینس بھی نہیں بنتا اس کا، تو اس لیے اس کو لا نافیہ کہیں گے، اور تعلمون جو ہے فعل مضارع خبر فی محل رفع. ٹھیک، آیت مکمل ہوگی. اگلی آیت پہ آ جائیں. یسألونک عن الشہر الحرام. اچھا اس کے بارے میں جو نوٹ دیا ہوا ہے نا، پہلے اس کو دیکھ لیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ حرام مہینوں کی ہم جب پچھلے سے پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ مہینے تھے جس میں جنگ جو ہے وہ نہیں پرمیٹڈ تھی، تو اس کے جی تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ جمادی الثانی سن 2 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 8 یا بعض کے نزدیک 12 مہاجرین کا سردار بنا کر قریش کے ایک قافلے کے مقابلے میں بھیجا. جس شب مقابلہ ہوا جس میں قریش کے چند آدمی مارے گئے تھے وہ رجب کی 1 تاریخ تھی. اب رجب کیونکہ حرام مہینوں میں آ رہا تھا، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اس کو جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھ رہے تھے، چونکہ رجب کا مہینہ حرم ہے، وہی حرام مہینوں میں سے جس میں قتال ممنوع تھا، اس لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سخت دلگیر ہوئے کہ ان سے ایسی غلطی سرزد ہوئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل مکہ نے جو گناہ قصدن اور عنادن کیے تھے، مثلا لوگوں کو اسلام سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اور شرک کرنا جو قتل سے بھی سخت گناہ ہے. یعنی خود تو اہل مکہ ایسے گناہوں کے مرتکب تھے، ان کو کیا حق ہے کہ مسلمانوں پر طعن و تشنیع کریں، باوجود اس کے کہ ان سے یہ گناہ غلطی سے سرزد ہو گیا ہے. تو یہ ہے وہ قتل عمد نہیں تھا، اس طریقے سے قتل خطا تھا. حرام مہینوں کا حساب اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ نہ کیلنڈر ہوتے تھے اس طرح سے، نہ کچھ ہوتا تھا، حساب کتاب چاند سے ہی کر رہے ہوتے تھے لوگ، تو غلطی ہو سکتی تھی. چلیں اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے یسألونک کرتے ہیں کے بعد کا بھی تو آ رہا ہے، ہاں عن الشہری، ان بارے میں ہوگا نا، یہ ان ہے بارے میں ہوگا. الشہر مہینہ، الحرام حرام مہینہ، ہاں قتال فیہ اس میں. اچھا یہ جو بدل آ رہا ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھ لیں گے، اس کو آگے جائیں گے. تو قل قتال فیہ کبیر، بڑا گناہ جو ہے وہ اصل میں یہاں پہ چھپا ہے. و صد عن سبیل اللہ و کفر کفر بھی، ہاں والمسجد مسجد الحرام پورا ہی کر لیں اس کو، و اخراج اور نکالنا، اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ. فتنہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ بھی لیں. فتنہ اصل میں 2 معنوں میں آتا ہے، ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایک یہ بھی ہے شرنگیزی ہاں فساد کہہ لیں آپ، شرنگیزی کہہ لیں، یا دہشت گردی کہہ لیں. تو آزمائش، امتحان اور شرنگیزی بھی ہوتی ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے آپ. والفتنۃ اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے. تو یہاں تک کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فتنہ پہ جیوز نے ایک فلم بنائی ہے سر، جس میں سورۃ توبہ کو جی اس کے اوپر ایک پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا تھا میرے ساتھ. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس
کو یعنی کہ اللہ کو نہ ماننا وہی کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کو ہم 2 یا 3 حصوں میں کر کے کر لیں گے۔ یہاں تک کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ترکیب بھی دیکھ لیں اس کی۔ یسألونک، فعل مضارع، فاعل کون ہے؟ ہم فاعل ہو گیا اس کا، اور مفعول بھی کا، جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی جس پہ فعل کا اثر پڑ رہا ہے۔ انشہ جار مجرور ہو گیا، متعلق اسی فعل کے بنے گا اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہاں، الحرام کیا بنے گا؟ یہ اس کی صفت ہے، کس کی؟ شہر کی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ جو آ رہا ہے نا قتل، ہاں سوری قتال جو ہے، یہ بدل ہے کس کا؟ شہر کا۔ تو بدل کے بارے میں بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا جب ہم گرامر کر رہے تھے، کچھ یاد ہے؟ بدل کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ بدل ہاں یہ بدل استعمال ہے۔ اچھا بدل استعمال ہم نے بات کی تھی نہیں کی تھی؟ بدل کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی؟ آج پڑھ لیتے ہیں، چلیں اچھا وہ سر نے بتا دیا 4 ہیں۔ سب سے پہلا بدل کل، قرآن پڑھتے ہوئے ہم ویسے 3 ہی پڑھتے ہیں، چوتھا بدلے، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، چوتھے کو ہم عام طور پہ نہیں پڑھتے ہیں، 3 کا ذکر کرتے ہیں، مگر چلیں آپ نے بتا دیا 4 کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک ہوگا بدل کل۔ بدل کل کیا ہوگا کہ نہیں برابر نہیں، مطلب ہاں بالکل اسی طرح کہ وہ یا ایک اور جاء زید اخو کا، جیسے میں کہوں کہ زید آیا اور وہ آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پورا کا پورا بدل ہو گیا، تو اس لیے اس کو بدلے کل کہا جائے گا۔ پھر دوسرا ہوتا ہے بدلے بعد، اس کا کچھ حصہ، جیسے اس کی مثال ایسے ہوگی کہ ہاں یہ بھی ہے، اس کا پارٹ ہے، عربی میں بتائیں نا سر۔ اس کی ایک مثال آسان سی بتا دیتا ہوں جو ہمیں آتا ہے، یہی زیدن کی بھی ہم نے بات کی نا، جیسے میں کہوں ضربت زیدن، ٹھیک ہے نا، میں نے مارا زید کو، اللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہوں گا تو پھر تو بدل نہیں بنا نا، تو راس، تو راس سر کو کہتے ہیں، اس کا سر، تو یعنی کہ زید کے پورے جسم کو نہیں مارا، ایک حصے کو مارا ہے، تو یہ بدلے باز ہو گیا، یعنی کہ راس جو ہے یہ اس کا بدل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو ہے وہ بدلے استعمال، وہ یہ والی بات ہے، جیسے یہاں پہ اب اس کا ایک حصہ آ رہا ہے، پورا نہیں آ رہا ہے، تو حصہ بھی نہیں، سوری اس سے ایک تعلق بن رہا ہے اس کا، یہ جو بدل، ہاں یہ جو ہم نے کہا نا یہاں پہ کہ شہر کا بدل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، قتال، تو یہ اس کا کیا بنے گا؟ ایک تعلق بن گیا اس کا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، ہاں نہیں، اس کی مثال کس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے میں کہوں کتابہ زیدن، ٹھیک ہے نا، درسہو، اس نے اپنا جو مطلب درس تھا نا جو وہ اس نے لکھا، تو اس کا تعلق جو ہے نا زید سے بن گیا کہ جس چیز کو وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے وہ تعلق اس کا اس سے بن جائے گا، اس کا پارٹ نہیں ہے،
زید کا، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے دھوئے اپنے کپڑے تو کپڑے اس کے زید کے تھے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تیسری ٹائپ ہو گئی. چوتھی ٹائپ جو ہے نا وہ بنتی ہے اس کی ہاں غلط، جو کہ عربی بول چال میں پڑھاتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا غلطی سے منہ سے کچھ نکل گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو قرآن میں نہیں آتا یہ. اس کی مثال دیتے تھے ہم کیا ہاں 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 جا آپ ہی کہہ سکتے ہیں، ہاں بالکل. یا ایک اور ہمارے استاد جو فنی سی ایگزامپل دیا کرتے تھے اس کی کہ جا رجل حمارن، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں غلطی سے بول گیا وہ بندہ آیا ہے، اصل میں گدھا آیا ہے، تو یہ غلطی سے نکل گیا منہ سے. مگر قرآن میں یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آپ 3 ہی ٹائپ کا رکھیں، بدل کل، بدل بعد اور بدل اشتمال، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم نے پڑھا بدل کو اس میں کہ یہ جو اعراب ہوگا اس کا وہ فالو کرے گا نا اس کو، پچھلے والے کو تابع ہوگا اس کا، توابع کے اندر پڑھا تھا ہم نے اس کو، ٹھیک. چلے اور اس کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہوئی اگر ہے میرے پاس تو میں بتا سکتا ہوں، یہاں پہ نہیں لکھی ہوگی میرا خیال ہے. بس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. فی ہی جو ہے جار مجرور ہو گیا اور متعلق اسی کے، پھر ہاں یہ جملہ پورا ہو گیا نا یہاں پہ. اب قل سے شروع ہو رہا ہے نیا جملہ. قل کیا ہے؟ فعل امر ہو گیا. تو اب اس کے آگے ایک مقولہ ہوگا جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ وہ مفعول بھی بنتا ہے، اس لیے اس کے پورے جملے کے نیچے لائن بھی لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاں اور قتال فیہ جو ہے قتال مبتدا ہو گیا، فیہ کیا ہے جار مجرور اسی کے متعلق ہو گیا قتال کے، اور کبیرن جو ہے وہ خبر ہو گئی اسی مبتدا کی. آسان ہے نا یہ تو، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے ذرا لمبی بھی ہے اور اس میں کچھ چیزیں ہیں سمجھنے والی. تو سب سے پہلے تو وا کو دیکھ لیں ہم. واو کون سا ہوگا؟ یہ استنافیہ ہوگا، نئی بات شروع ہو رہی ہے. صدن جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں ہاں وہ تو مصدر تو ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھ لیا تھا نا ہم نے بھی، سدا یا سدو روکنا جو تھا، ٹھیک ہے نا. ہاں ان سبیلی جار مجرور ہو گیا متعلق. اب یہ وہ والی بات آ گئی جو میں نے کہا تھا کہ صرف کیونکہ دیکھیں صدن جو ہے یہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نکرہ آ رہا ہے، معرفہ نہیں ہے نا، نکرہ ہے. اس کے ساتھ جار مجرور جو متعلق ہوگا وہ اس کی ایک صفت محذوف ہے اس کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ لوگ اس کو صفت بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جار مجرور جو ہے یہ صفت بن گئی کس کی؟ پیچھے جو اسم نکرہ آ رہا ہے. تو جار مجرور متعلق اصل میں ہے صفت محذوف اور اس کے متعلق ہے یہ، ٹھیک ہے. مگر آپ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفت کے طور پہ آ گئی ہے. دونوں میتھڈ چلتے ہیں اس کے اندر. چلیں کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ صدن عن سبیل اللہ. سبیل کیا ہے؟ ہاں سبیل جو ہے مضاف ہے تو مضاف الیہ ہو جائے گا، اللہ اسم الجلالہ. اور و کفرن، یہ واو کیا ہوگا؟ عطف ہو رہا ہے پیچھے. اور کفرن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم معطوف ہو گیا نا اس کے اوپر، صدن کے اوپر. ہاں تو صدن جیسے مبتدا تھا ویسے ہی یہ معطوف ہونے کی وجہ سے مبتدا بن جائے گا. بھی ہی جار مجرور ہو گیا، ہاں متعلق کس کے؟ کفر کے. اور متعلق معذوف صفت کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہی والی بات ہے کفرن جو ہے وہ نکرہ آ رہا ہے تو ہم اس کو جار مجرور کو متعلق معذوف صفت کے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. والمسجد واو کیا ہے؟
ہاں عطف ہے، اور المسجد کس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے؟ سبیل، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل. اور الحرام تو صفت آ رہی ہے اس کی، وہ بتائیے. کلیئر ہو گیا؟ و اخراج، و کیا ہے؟ یہ بھی معطوف ہوگا. اور ہاں اخراجن جو ہے یہ بھی جس طرح کفرن پیچھے معطوف تھا، یہ بھی عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ معطوف علی صدن. اور پھر مضاف بھی ہے یہ اخراج اہلی، مضاف مضاف الیہ بن گیا، اور پھر اہلی ہی بھی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. منہ جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہوگا؟ اخراج کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اکبرو نہیں، یہ ہاں اس میں تفضیل تو ہے، مگر یہ جملے میں یہاں پہ اب کیا آ رہا ہے؟ یہ کس کی خبر ہے؟ پیچھے چلتے جائیں سر. صدن تھا نا مبتدا. ہاں اس کی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اگین یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پورا جو ہے مبتدا بنتا ہے کہاں سے؟ صدن سے لے کر کے اور منہو تک. ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا جو جملہ کنٹینیو ہو رہا ہے اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ اس پورے کو مبتدا کہیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ صرف صدن جو ہے یہ مبتدا ہے، باقی تو متعلق آ رہی ہیں چیزیں یا عطف ہو رہی ہیں اس کے اوپر. تو یہ دونوں چیزیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ صدن سے لے کر کے منہو تک یہ پورا مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ اکبر ہو. ہاں جی، تو وہ پورا مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر بن گئی. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صدن جو ہے وہ مبتدا ہے، باقی چیزیں ہاں اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں یا اس کے متعلق ہیں اس طریقے سے، اور خبر جو ہے وہ ہاں اکبر ہو، اور یہ مرفوع ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. عند اللہ ہے، عندہ کیا ہے؟ ظرف ہے اور مضاف ہے، تو مضاف مضاف الیہ عند اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اس کو بھی کر لیتے ہیں. یہ اس کا یہاں تک ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا. ہاں واو اگین استنافیہ ہو جائے گا. الفتنہ، اچھا واو کو آپ عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں آپشن اویلیبل ہیں، اور گرامیرینس نے دونوں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واو عاطفہ ہے اور کچھ کے نزدیک جو ہے یہ استنافیہ ہے. تو مگر بہرحال الفتنۃ جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اور اکبرو جو ہے اس کی، یہ تو سب کو کلیئر ہے نا؟ من القتل جار مجرور متعلق خبر کے اسی اکبرو کے ہو جائے گا. ٹھیک، یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلا حصہ اس کا دیکھ لیں. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. وا لا یزالون، اچھا لا یزالو ایک دفعہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ جو آتا ہے نا ہاں ما زالا کی طرح سے. تو یہ لا یزالو جو عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، لفظی ترجمہ تو یہی کریں گے کہ زالا یزالو دیکھ بھی لیں اس کو. چلیں ہاں ہاں بالکل. تو زائل ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ الگ ہوا، وہ زائل ہوا، زالا یزالو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں زائل ہونا. ٹھیک ہے. تو لا یزالونا کا ترجمہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ کبھی زائل نہیں ہوں گے، کبھی اس سے ہٹیں گے نہیں، کبھی اس سے الگ نہیں ہوں گے. ان معنوں میں آتا ہے لا یزالو. جیسے وہ والی جو حدیث ہے سر کہ ایک فرقوں والی جو بات ہے، فرقوں والی حدیث ہے، اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا، اور وہ اس میں جو آتا ہے نا لا یزالو.
کا لفظ آتا ہے اس میں. تو قرآن کریم میں بھی کئی جگہ آتا ہے اور حدیث میں بہت آتا ہے کہ لا یزالو جب بھی آئے گا نا اس کا لفظی ترجمہ مت کریں, بس اس کا معنوی ترجمہ یہی کر دیں کہ یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا ایسے, ٹھیک ہے نا. وہ زائل ہوا, ٹل گیا, یہ بھی آتا ہے. زوال اسی کا مصدر ہے. ما زالا دیکھیں. تو اب یہ جو کانا و اخواتها میں ہم نے پڑھا تھا نا, افعال ناقصہ میں سارے نہیں پڑھے تھے اس وقت ہم نے, مگر ما زالا بھی کاؤنٹ کیا تھا ہم نے, اس میں آتا ہے. تو یہ فعل ہمیشہ نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لا یزالو جیسے ہم نے کہا کہ لا کے ساتھ ہوتا ہے, ہاں, اور ماضی کے ساتھ ما زالا, یہ دونوں ہے. تو یہاں پہ ما زالا لکھا ہوا ہے, لا یزالو بھی اسی طرح سے ہوگا نفی میں, ٹھیک ہے, ہمیشہ رہنے کے معنوں میں ہوتا ہے. اور وہی کانا کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے کہا یہاں پہ ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیں اس کا, کہ جہاں پہ بھی آئے گا لا یزالو یا لا یزالون, تو وہ ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے, مگر لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. لفظی ترجمہ ہے کہ وہ کبھی نہیں ہٹیں گے اس سے. ہاں, یقاتلونکم, یقاتلون, وہ ابھی ترجمہ کر رہے ہیں نا سر, ہم ترکیب بعد میں کریں گے. ہاں ہاں, لڑتے رہیں گے تم سے. ہاں, یقاتلونکم, تم سے, حتی, یہاں تک کہ یردو, ہاں اصل میں یردون ہے, یہ پتہ ہے نا, حتی, ہاں, یہ فعل جو ہے ردہ یردو ہے, تو اس کی جمع بنے گی یردون, ٹھیک ہے. چلے, تو یردونکم ہونا چاہیے تھا, مگر یہاں پہ وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آگے ضمیر کم کے ساتھ ہے نا, اس لیے, ٹھیک ہے. ان سے دینکم, تمہارا دین, ان استطاعوا, ہاں یہ بھی وہی ہے, کیونکہ مجزوم ہے اس لیے. استطاع یستطیع ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, تو ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب فعل ماضی ہے نا, تو اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ مجزوم, مگر محلن تو مجزوم ہی رہے گا کیونکہ ان شرطیہ کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. استطاع یستطیع, تو استطاعو ہے, اس لیے فعل ماضی ان شرطیہ کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا. یا ایک منٹ اس کو یہاں تک چلیں ترجمہ تو کر ہی لیتے ہیں. اور ہو گیا میں یرتدد, ہاں جو مرتد ہوا, منکم ارتداد والی ہے نا, منکم تم میں سے, ان, ہاں مطلب جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے, دین ہی. فا یمت, یمت کیا ہے, یہ ماتا, ہاں ہاں, یہ کیونکہ وہ جواب شرط آ رہا ہے نا, اس لیے یموتو سے یمت بن گیا ہے نا. یہ آتا ہے نا, سب کو کلیئر ہے, دیکھ لیں. ماتا یموتو جو اس کا وہ ہے باب افعال سے, اور ماتا یموتو جو ہم نے پڑھا ہے نا, یہ پڑھا ہے ہم نے باب نصرہ سے. تو یموتو جب مجزوم ہوگا نا تو یمت بن جائے گا, واو اس کا گر جائے گا, اس لیے یمت بنا ہوا ہے. ماتا یموتو, وہ مر گیا, یہ فعل لازم ہے. اور اس کا جو باب افعال سے آتا ہے اماتا یمیتو, ٹھیک ہے نا. تو کلیئر ہو گیا. تو ف یمت و ہوا کافرن, اور وہ کافر ہے, ہاں بالکل, حالت کفر میں مرے. چلے, یہ اسکپ کیوں کر دیا اس نے. نہیں چلنے نہیں, کھولنے میں تھوڑا ٹائم لگا رہا. آج میں نے اپڈیٹ کیا نا, میں جو بتا رہا تھا آپ کو,
اس وجہ سے کچھ پرابلم کر رہا ہے. اب اس نے جا کے دوبارہ کھول دیا شروع سے. غلطی بھی زیادہ ہو گئی نا. نہیں سر، وہ بات نہیں ہے. اور آگے یہ والا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو پھر جائے، جو شخص اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں. اب اولائکا سے آگے جو ترجمہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نا اس آیت کا، وہ یہاں ہو رہا ہے جن کے عمل ضائع ہو گئے. اولائکا حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ. اس آیت کو کمپلیٹ کر ہی لیتے ہیں میرا خیال ہے، پھر بریک کریں گے ہم. واولائکا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، تو ترجمے میں یہ آیت ہم نے پوری کر لی ہے. اب واپس آ جائیں یہاں پہ. ترکیب یہاں سے کر لیں. وا، اور اب یہ واو کون سا ہوگا؟ استنافیہ ہوگا. لا یزالون، لا کون سا ہوگا؟ یہ لا نافیہ ہو گیا. اور یزالون ابھی ہم نے بات کر لی تھی، یہ کانا اور اخوات توہا میں سے ہے یہ. ٹھیک، ہاں فعل ناقص ہے. تو اب اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا تو، مگر ہے کیا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ہاں جو ضمیر اس کے اندر ہے وہ، ہاں وہ اس کا اسم ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہاں وہ پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یقاتلونکم جو ہے نا، بالکل. چلیں، حتی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. کیا ہوتا ہے یہ؟ ایک تو ہاں حرف جر میں سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان، ہاں نہیں مضمرہ ہوگا نا، ہاں چھپا ہوا ہوگا نا. مقدرہ جو ہے وہ اور معنوں میں لیتے ہیں نا، اصطلاح مطلب ہے. ٹھیک، تو حتی یردو منصوب ہو گیا، اس لیے نون نہیں نظر آ رہا ہے. کم، ٹھیک ہے، ہاں مفعول بھی. تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے، حتی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان چھپا ہوا تھا. ان نے اس کو کیا کیا؟ اور ان کے بارے میں دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا. ہاں مصدریہ بھی ہے، اور ہاں تو ہاں ناصبہ بھی ہے. تو نصب تو دیتا ہوا نظر آ گیا نا ہمیں. اب مصدریہ بھی تو بتایا نا کیا کیا اس نے. کئی مصدر مؤول بن گیا. تو اب یہ جو مصدر مؤول بن گیا، حتیٰ کیونکہ حرف جر ہے، تو اب یہ مصدر جو ہے حالت جر میں ہو گیا، مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور. اب یہ متعلق بنے گا فعل کے جو یقاتلون ہے، پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ ان استطاعوا، ان شرطیہ ہے. استطاعوا ابھی ہم نے بات کر لی تھی کہ یہ فعل ماضی ہے، اس لیے نظر تو نہیں آئے گا ہمیں اثر اس کا، مگر فعل شرط ہے تو محلن کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے وا، اور پھر من آ رہا ہے. تو یہ واو کے ساتھ یہ چیز لنک نہیں ہو رہی ہے جو یہ والی شرط آ رہی ہے نا، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں. ہاں تو اب اس اس سے کیا پتا چلا کہ اس کا جواب شرط یا تو آپ محذوف مانیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے پیچھے جو لا یزالون سے آگے آ رہا ہے نا، ان دینکم تک، یہ جواب شرط بنتا ہے. اور ہاں تو یہ دونوں چیزیں مطلب آپ
کو مل سکتی ہیں، جو گرامیرینس جو ہے نا اس کو بلکہ نحوی زیادہ صحیح ہے، گرامیرین کے بجائے میں کہوں گا کہ نحویون جو ہے نا، ہاں ہاں اگر وہ ہاں ہاں یہاں تک کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پچھلا جملہ ہے یہ استدلال کر رہا ہے اس بات پر کہ جواب شرط معذوف ہے، یا آپ اسی کو کہہ لیں گے یہ جواب شرط اس کا پہلے آ گیا ہے۔ عام طور پہ کیونکہ جواب شرط شرط کے بعد آتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اس کا جواب شرط معذوف ہے، اور بات یہی کہ اگر ان میں استطاعت ہو تو یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں۔ شرط جواب شرط والی بات کلیئر ہو گئی نا؟ چلیں آگے۔ اب وا من یرتدد، اب ایک اور من جو ہے شرطیہ آ گیا، وا استنافیہ ہو گیا، من اسم شرط ہے، اور یرتدد جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ فعل و شرط ہے، اسی لیے مجزوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ منکم جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا یہ؟ ٹھیک ہے کر لیں، اس کے اصل میں وہ یہاں پر بھی وہی ہے، وہ معذوف حال ہے جس کے متعلق ہے، مگر ٹھیک ہے یرتدد کے متعلق کر لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یرتدد میں جو ضمیر ہے اس کا حال جو ہے وہ معذوف ہے، اس کے متعلق یہ جار مجرور بن رہا ہے، مگر آپ یرتدد کے متعلق کر لیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ منکم ہو گیا ان دین ہی، تو ان اور دین جو ہے وہ ان الدین جار مجرور ہو گیا، یہ اسی متعلق اسی فعل کے ہے یرتدد کے، ٹھیک ہے نا۔ اور دین ہی جو ہے کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ فا یمت، اب یہ فا جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ یہ جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اور اسی لیے ہمیں یمت جو ہے نا وہ مجزوم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی طرف فعل الشرط جو پیچھے آیا تھا اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ کافرٌ، یہ حال ہو گیا، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو موت آ جائے، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں ہو، یعنی کہ ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے آ جاتے ہیں فا اولئک، تو اب یہ فا کون سا ہوگا؟ نہیں یہ جواب شرط ہو رہا ہے نا، پیچھے شرط آ گئی تھی نا، یہ دیکھیں نا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں فیمد یہ والا فا جو ہے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو فا ہے ایک منٹ مجھے ذرا چیک کر لینے دیں، چیک کر لیں ایک منٹ۔ ایک منٹ میں ذرا اس کو چیک کر لوں۔ اولائے کا تو اس کے اندر مبتدا بن رہا ہے نا، اور حبتت جو ہے وہ فیل ہو گیا اس کا، اعمالہم، ہاں مگر شرط جو ہے پیچھے جو ہم نے دیکھا نا اس کو، ایک شرط تو آئی تھی وَمَن یرتدد میں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں نہیں اب کلیئر ہو گیا، یہ جواب نہیں بن رہا ہے، یہ فا جو ہے نا عطف ہے، اور یہ جو ہے نا عطف ہے، پیچھے جو فعل و شرط آیا تھا وہ فعل ماضی تھا، وہاں پہ ہمیں مجزوم نظر نہیں آ رہا تھا، یہ فعل مضارع ہے اور اس لیے ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے، تو یہ یمد جو ہے یہ جواب شرط نہیں ہے، اس کو ہاں سوری من جو شرطیہ آیا تھا اس کے ساتھ فعل مضارع یرتدد ہے، اور یہ یمد جو ہے نا فا اس میں، ہاں فا جواب شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترجمے سے بھی یہ بات پتہ نہیں چل رہی نا، تو یرتدد اور یمد جو ہے یہ عطف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے
مستدد جیسے مجزوم تھا ویسے ہی یمت بھی مجزوم ہو گیا ہے، مگر یہ فعل و شرط ہے، کیونکہ پیچھے فعل و شرط کے اوپر عطف ہو رہا ہے یہ۔ اب جواب آئے گا اس کا فاولائکا سے، جواب شرط، اب کمپلیٹ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا اس میں ہے تھوڑی سی کنفیوژن، اب کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ تو فاولائکا اب یہ جزائیہ ہو گیا، مطلب بھائی جواب شرط ہو گیا، اولائکا جو ہے مبتدا ہے اس میں، اور حبیطت جو ہے وہ فعل ماضی ہے، جو اب خبر بنے گی جو جملہ فعلیہ ہے، اور اعمالہم جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، اور مضاف مضاف الیہ ہے، اور حبیطت مؤنث کیوں آیا ہے؟ اعمال جو ہے یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے فعل جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، یہ تو آپ سب کو کلیئر ہے۔ فی الدنیا تو فی، ہاں دنیا جار مجرور ہو گیا، اور متعلق کس کے ہوگا یہ؟ اسی نہیں فعل کے ہوگا نا، حبیطت فعل کے متعلق ہوگا نا، حبیطہ حبیطہ فی الدنیا اس کے متعلق ہو گیا۔ والآخرتی، اور اصل میں وا جو ہے یہ کون سا ہے؟ عطف ہے، کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ دنیا پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا و فی الآخرہ۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بتا دوں پھر ہم بریک کر لیتے ہیں یہاں پہ، کہ فی الدنیا جو ہے نا اصل میں یہ دنیا بھی یہاں پہ صفت کے طور پہ آ رہا ہے، اس کا جو موصوف ہے الحیات وہ محذوف ہے، تو اب اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ فی الحیات الدنیا و فی الحیات الآخرہ، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ بھی آپ اس کو فی الدنیا و فی الآخرہ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو صفت بنائیں، آپ دنیا اور آخرہ دونوں کو صفت بنائیں، اس کا موصوف جو ہے الحیات ہے جو محذوف ہے، زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں تو میرا خیال سر یہاں بریک کر لیتے ہیں ہم، پھر آگے کنٹینیو۔ آیت یہاں تک ہو نہیں گئی؟ اچھا نہیں، ہاں نہیں ٹھیک ہے، وا اولائکا، اور پھر اولائکا پھر مبتدا، پہلے اس وا کو دیکھ لیں، یہ والا وا کیا ہوگا؟ عطف ہوگا پیچھے جو اولائکا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، اور اولائکا جو ہے ہمیں مبتدا ہے، اس میں اسم الاشارہ ہے، اور خبر اس کی کیا ہوگی؟ اصحاب، اور وہ مضاف ہے تو مضاف مضاف الیہ اصحاب النار ہو گیا، ہم فیہا خالدون، یہ تو آپ لوگ خود کر لیں گے نا، ہم کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فیہا جار مجرور ہو گیا، اور خالدون جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی، اسی لیے مرفوع ہے۔ تو چلیں اب یہاں پہ ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، اگلی آیت نمبر 218 سے پھر ہم بریک کے بعد کنٹینیو کر لیں گے اس کو۔ بھی حال ہوگا جی پورا، یہ پورا حال ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی پوائنٹ ہے وہ میں دیکھ لوں، نہیں میرا خیال ہم نے اس کی بات کر لی تھی، لا یزالون کا تو ہم نے کر لی تھی نا بات، بس ٹھیک ہے صحیح ہے، چلیں بریک کر لیتے ہیں، پھر اگلی 2 آیتیں اس کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کے سبق کے ریمیننگ پارٹ کے لیے، جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ صفحہ نمبر 35 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 217 تک ہم نے بریک سے پہلے کر لیا تھا، تو اب اس صفحے کی جو باقی 2 آیتیں ہیں ان کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 218، لفظی ترجمہ کر لیں اس کا، انا الذین آمنوا و الذین ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون، ہاں نہیں ہاں رجا یرجو، اس کو دیکھ لیں، فعل پڑھ چکے ہم پہلے،
یہ دا یا دو کے وزن پہ ایک ڈرنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور امید رکھنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ امید رکھنے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. یرجون رحمت اللہ, اللہ کی رحمت. جی رحمت جو ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ اصل میں تو رحمتن اس طرح سے بنتا ہے نا, گول تا کے ساتھ بنتا ہے. یہاں پہ سیدھی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو یہ سیدھی تا کے ساتھ عربی میں ایسے نہیں لکھا جاتا, یہ قرآن کا ہی اسلوب ہے لکھنے کا. اس میں رحمت جو ہے وہ سیدھی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے, ویسے اصل میں یہ تائے مربوطہ ہی ہے. واللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے, یہ سب لفظ آتے ہیں نا ہمیں. چلیں با محاورہ ترجمہ اس کا پہلے دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے چلیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ترکیب دیکھ لیں, ترکیب بہت آسان ہے, میرا خیال ہے سب لوگوں کو آتی ہے. ذرا پیچھے والوں سے میں کہوں گا تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں, اور سر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ہولڈ کریں ابھی. انا نہیں ترجمہ ہو چکا ہے, اب ترکیب پہ آ گئے ہیں بھائی. ہاں تو انا کیا ہے, کس میں سے ہے پہلے تو یہ بتائیں. ہاں حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور پھر کیا کرتا ہے یہ. ہاں ہاں توکید و نصب. ٹھیک ہے, چلیں. الذین کیا ہے, اسم موصول ہے, اور یہاں پر جملے میں کیا بن رہا ہے, انا کا اسم. ٹھیک ہے, میں پیچھے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ پارٹیسپیٹ کریں بھائی. ہاں حاضری لگا رہے ہیں پیچھے والے. آپ ویسے بہت پیچھے نہیں بیٹھ گئے, ذرا تھوڑا سا تو آگے بیٹھے ہیں بھائی, پارٹیسپیٹ تو کریں کلاس میں. چلے, میں نے کہا یہ جو آسان والی ترکیب ہے یہ تو پیچھے والوں سے کراؤں نا میں. ایسی جگہ بیٹھے نا کہ مجھے نظر بھی, آئی کانٹیکٹ بھی آ رہا ہو نا. ٹھیک, چلے. ان الذین آمنو, آمنو کیا ہے بتائیے, آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. ہاں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں نا, آسان والا کام تو آپ کر سکتے ہیں نا. کس کا فعل ہے, الذین کا. کیا کہتے کیا ہے اس کو جملے میں, کیا کہیں گے. الذین کیا تھا, نہیں الذین تھا کیا, اسم کون سا والا اسم ہے, اسم موصول ہے نا, تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے, صلہ آتا ہے نا. ہاں تو یہ بتائیں نا آمنو کیا ہے, صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا صلہ ہے, اور صلہ کیا ہوتا ہے, مطلب جملہ ہوتا ہے آگے پورا. ٹھیک ہے, ہاں تو آمنو جو ہے یہ اس کا الذین کا صلہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے وا. یہ کون سا والا وا ہوگا, کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. ہاں کیونکہ جیسے پہلے انا کا اسم تھا, ویسے ہی اب یہ بھی انا کا اسم بنے گا. ٹھیک ہے, اور انا کا اسم ہم نے کیا کہا تھا, کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہاجرو کیا ہے, یہ پھر صلہ بن گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی,
ہونا چاہیے نا. وجاہدو، واو عاطفہ ہے، کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ ہاں ہاجرو کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اب جاہدو جو ہے وہ بھی اسی طرح کیا بن گیا؟ صلۃ الموصول جو الذین آ رہا تھا، اس سے موصول اس کا. ٹھیک ہو گیا. فی سبیل جار مجرور متعلق کس کے بنے گا؟ کس فعل کے؟ جاہدو کے متعلق بن جائے گا. اور سبیل اللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اولئک سب کو پتہ ہے اسم و اشارہ ہے، اور جملے میں کیا آ رہا ہے؟ مبتدا بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا ایک منٹ، ہم نے جو پیچھے بات کی ہاں پیچھے جو ہم نے اسم کہا تھا، اس کا اسم و انا، تو اس کی ہاں اس کی خبر کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ ہاں اولائکا سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ کہاں تک آئے گا یہ؟ اولائکا یرجونا رحمت اللہ، یہ جو پورا جملہ بنے گا نا، یہ اس کی انا کی خبر بن رہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس خبر کے اندر جو جملہ بن رہا ہے اولائکا یرجونا، یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اپنی جگہ پر مبتدا اور خبر ہے. یہ پورا جملہ انا کی خبر بن رہا تھا. اس جملے میں کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے نا، تو اس جملہ اسمیہ میں پھر اولائکا جو ہے وہ مبتدا ہے اور یرجونا اس کی خبر ہے. پھر رحمتن کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول بھی ہو گیا، اور رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ اس کی ترکیب کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ. واللہ غفور الرحیم، یہ تو میرا خیال سب کو آتا ہے. واو کیا ہوگا؟ استنافیہ ہوگا. اللہ کیا ہوگا؟ اور غفورن ہاں خبر اول، اور رحیم خبر دوم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو آتا ہے نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کسی کو. کیوں بھائی؟ چلیں گڈ. آیت الحمدللہ یہ والی بھی مکمل ہو گئی ہے ہماری. اگلی آیت پہ آ جائیں. یسألونک، تو کریں شروع کریں. آسان ہے یہ بھی، آیت تو آسان ہے. یسألونک، ہاں یسألونا فعل مضارع. ٹھیک ہے، فاعل کیا ہے اس کا؟ ہم ہو گیا، اور کا مفعول بھی ہو گیا. انل خمری، ان. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی ہم نے اس کا ترجمہ تو کیا نہیں، ہم ترکیب میں ہی آ گئے. پہلے ترجمہ کرتے ہیں، چلیں ترجمہ کریں. یسألونا کیا معنی ہوا؟ وہ سب پوچھتے ہیں کا آپ سے، ان یہ بارے میں ہوگا، ان سے والا نہیں ہے، یہ بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے. الخمر، و المیسر، یہ ہم نے دیکھ لیا. تو اس وقت میسر جو ہے وہ ویسے تو ہاں آسان کے لیے ہے، مگر استعمال ہو رہا ہے جوئے کے لیے. قل فیہما، ہاں تو فی ما دو والا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں ان دونوں میں. اسمن کبیرن، کی کوئی ترجمہ دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سب آتا ہے ہمیں. واہ منافع، یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. للناسی و اسمہما، یہ بھی وہی ہاں ہا ہما ہم والا ہما ہے. اکبر، ہاں اسم تفضیل ہے یہ. ٹھیک ہے. من نفع ہما، ان دونوں کے فائدے سے.
نقصان زیادہ ہے. وا یسألونک ما ذا، ہاں کیا ہے وہ جو ینفقون. اب یہ یاد ہے نا پچھلے ہفتے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی تھا یسألونک ماذا ینفقون، تو میں نے کہا تھا یہ بات کمپلیٹ ہوگی جب آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 19 دونوں کا ملا کر کے پڑھیں گے. قل العفو، اس کا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے لفظی ترجمہ، ہم اس کا فعل بھی دیکھ چکے ہیں افا یعفو، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ دیا ہوا نہیں ہے، اس کا قال یقول دیا ہوا ہے. چلیں غلط لنک ہوا ہے، یہ افا یعفو ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاں میرا خیال ہے یہ ہم نے دیکھا تھا، یہاں سے دیکھا تھا، یہ ہے ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں افا یعفو اوفو، ٹھیک ہے نا. اور عفون جو ہے نا، ہاں معاف کرنا، درگزر کرنا، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک جی. اس کا ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس میں بھی آتا ہے کہ مطلب جیسے کسی نے کوئی فیور کر دیا عربوں میں سے، ہم اس کو جب شکریہ کرتے ہیں تو عفون بس ٹھیک ہے. چلے کا ذالکا، کا حرف و تشبیہ ہے نا. یبینو بیان کرنا، ہاں یہ ہاں یہ واضح کرنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بینا یبینو، ٹھیک ہے نا. وہ ہاں یہ واضح کرنا اور کیا کہتے ہیں اپنا روشن کرنا، واضح کرنا، اس ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کھول کے بیان کرنا، ہاں بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے نا. اور تبینہ بھی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈفرینشیٹ کر دینا. اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ لعل کون سا والا ہے؟ ہم نے کہا تھا ترجیح کہ امید والا، ٹھیک ہے نا. نہیں لعل ہم نے پڑھا تھا نا، ایک شاید ہوتا ہے اور ایک استعمال ہوتا ہے اس کا امید کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ والا ہے جو امید والا ہے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں یدل علی ترجیح، رجا، ہاں یرجی والا ترجیح، ٹھیک ہے نا. لعلکم تتفکرون، تتفکرو آتا ہے نا، یہ تفکرو سے تتفکرو اور تتفکرون کہ تم سب غور کرو گے. تو یہاں پہ ایک آ جائے گا شاید کے بجائے امید ہے کہ تم سب غور کرو گے. ٹھیک ہے. اوپر ایک فیہما اسم کبیر، جی سر. یہ سنگل کیوں ہے؟ پیچھے دو ہیں، الخمر والمیسر، اسمان فیہما، کبیران کبیر. اچھا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں سر اس کو. قل فیہما، اچھا یہ خبر مقدم ہے نا سر، یہ خبر مقدم ہے نا اصل میں. خبر مقدم ہے فیہما، ہاں اور اسم کبیر یہ سنگل مبتدا ہے نا، سنگل ہے نا. مبتدا اسکن ہے نا. وہ خبر پھر ہونی چاہیے سنگل. اسم کبیر فیہ سنگل ہے نا، وہ پلورل. اچھا ایک منٹ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں نا، پھر کلیئر ہو جائے گا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے نا، ترکیب دیکھ لیتے ہیں، کلیئر ہو جائے گا. اصل میں اس کی خبر بھی جو ہے نا وہ، اس کی خبر بھی معذوف ہے، قائم مقام خبر ہے یہ فیہما، مقدم جو ہے یہ ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں ترکیب اس کی. یسألون کا کلیئر ہے، فعل مضارع
فائل کیا ہوا ہم اور کا مفعول بھی ہو گیا. عن الخمر جار مجرور متعلق کس کے ہوا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں. وا کون سا ہوگا یہ عطف ہوگا اور المیسر جو ہے یہ کس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے خمر کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو ان الخمری و ان المیسری اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. قل ہاں اور اس کے آگے قول آ رہا ہے فیہما اسم کبیر. تو یہ جو قول ہے پورا یہ مقولہ اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا مقول. اب اس کو دیکھ لیں ہم. فیہما جار مجرور اور خبر مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فیہما ٹھیک ہے نا صحیح ہے. ضمیر ہما ہو گیا اور فی جو ہے وہ حرف جر ہے تو شبہ جملہ متعلق محذوف خبر کے ہم کہہ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا. اسمن جو ہے یہ ہاں مبتدا مؤخر ہے. تو جو خبر اس میں معذوف ہے چھپی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح کہ واجبن کہہ لیں جیسے. ٹھیک جو چیز چھپی ہوئی ہے. اسمن مبتدا ہو گیا اور یہ مقول القول بن گیا. کبیرن اسمن کی صفت بن گئی. ٹھیک ہے. و منافع و عطف ہو گیا اور منافع منفعت کی جمع جمع ہے. اسم یہ معطوف ہو رہا ہے کس کے اوپر اسم کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. للناسی جو ہے وہ ہاں جار مجرور ہو گیا. متعلق کس کے ہوا ہاں اس کے متعلق کہہ لیں یا جو اس کی صفت معذوف ہے اس کے متعلق کہہ لیں. یہ میں نے بتایا تھا نا کہ جار مجرور جو ہے وہ متعلق صفت بھی کہا جا سکتا ہے اس کو اور صفت کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے. چلیں اب آپ کے سوال کی طرف آ جائیں سر. وہ میں پیچھے میں کہہ رہا تھا کہ اسم کبیر ہاں. واحد ہے. فیہما دو کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ مبتدا مؤخر بھی ہے تو اسمان کبیران فیہما. نہیں سر دیکھیں نا اس طرح سے ہوگا کہ اگر اس کو ہم مبتدا کے خبر تو اس کی معذوف ہے نا وہ خبر جو ہے وہ واحدی ہے واجبن ہے. ٹھیک ہے نا. اسمن کبیرن واجبن. تو اب ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ واحد کے ساتھ خبر جو ہے وہ مبتدا خبر واحد ہو گئی. اس کے متعلق آ رہا ہے وہ فیہما ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو عطف ہو رہا ہے نا سر اس کے اوپر اسمن کے اوپر ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہو گیا آگے چلیں. و اسمہما وا کون سا ہوگا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. عاطفہ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں ہم کہیں گے کہ پچھلے جملے کے اوپر تھا اور استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے عطف نہیں ہے اس کے اوپر. اسمن جو ہے یہ مبتدا ہو گیا اور مضاف ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا ضمیر کے ساتھ مل کر کے. اور اکبرو کیا ہوگا اس کی خبر ہو گئی. تو یہ جملہ اسمیہ پورا ہو جاتا ہے ہمارا. آگے آ رہا ہے من ہاں من نفع. تو یہ جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے بنے گا یہ نہیں متعلق اکبر خبر کے متعلق ہو گیا نا اکبر کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. اور نفع ہما جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے.
تو یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا. اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ. یہ تو اسی طرح سے ہوگا کہ واو پورے جملے کو ہم کہیں گے جیسے پہلے یسألونک تھا، تو اب یہ بھی وا جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے اسی کے اوپر. ٹھیک ہے نا، یسألون جو پہلے تھا کہ ایک بات پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں. ماذا ينفقون. ماذا جو ہے وہ یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہم اسم ہوگا نا سر، ٹھیک ہے نا، اسم و استفہام اور مبتدا بھی ہو سکتا ہے یہ، اور ماذا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں پورا کہ یہ ہاں اسم و استفہام مطلب اس کو ہم کہہ لیں جو ہو سکتا ہے جو آگے آ رہا ہے نا، میں بتا رہا ہوں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک میں یہ ہے کہ آپ اسم و استفہام لے لیں اور اس کو مبتدا مان لیں، اور پھر زا جو ہے نا اسم موصول کر لیں اس کو الذی کے معنی میں، اور اس کو آپ خبر کر لیں. ٹھیک ہے نا، اور ینفقون جو ہوگا پھر اس صورت میں اس کا صلۃ الموصول بن جائے گا. ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ ماذا کو آپ مان لیں کہ یہ اسم و استفہام جو ہے یہ حالت نصب میں ہے اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے کس کا، ینفقون جو آگے آ رہا ہے فعل مضارع. تو اس صورت میں پھر یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، اور دونوں مطلب علماء نے یہ دونوں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا، جملہ مکمل ہو گیا. آخری جملہ قل، نہیں آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ. قل العفو کریں، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ قل کیا ہے؟ فعل امر ہو گیا، اور ہاں مقولہ اس کا کیا بنے گا؟ العفو بنے گا، جو کہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، کذالک کا کے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا یہ حرف تشبیہ؟ ہاں حرف تشبیہ، اور حروف جر میں سے حرف جر بھی ہے یہ. ذالکا معلن مجرور ہو جائے گا، اور ذالکا کو اگر ہم نہ توڑیں پورا ایک ہی رکھیں اسم اشارہ تو کام آسان ہو جائے گا. ہاں ویسے میں نے بتایا تھا ذالکا کو بھی 3 حصوں میں توڑا جاتا ہے، زا الگ ہے، لی الگ ہے، اور کا الگ ہے، مگر ضرورت نہیں ہے ذالکا پورا ایک ہی رکھیں آپ آسان کرنے کے لیے. تو پھر ذالکا کیا بنے گا یہاں پہ؟ اور یبین جو ہے فعل مضارع کذالکا تو جار مجروری ہے نا. ہاں نہیں ہم نے کیا غلطی، نہیں ذالکا اکیلا نہیں ہے، کذالکا ہے. ہاں نہیں یہ مبتدا نہیں ہے بھائی، میں ذالکا اکیلا سمجھ رہا تھا. کذالکا ہے تو یہ جار مجرور بنے گا متعلق کس کے؟ یہ وہی صفت معذوف صفت کے متعلق کہا جائے گا، اور وہ صفت بھی جو ہے نا وہ اصل میں مفعول مطلق بنتا ہے معذوف یبین اللہ تبییناً، تقدیراً جس کو کہا جائے گا تبییناً کذالک. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو چیز ہم معذوف مان رہے ہیں مفعول مطلق مان رہے ہیں جس کو یبین اللہ تبییناً. ٹھیک ہے، یہ مفعول مطلق ہو گیا. اس کی جو اب صفت ہے اس کے متعلق آ رہا ہے کذالک، جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پھر جو فعل مضارع یبین اللہ، تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اللہ جو ہے اس کا فاعل ہے. لکم جار مجرور ہے، یہ ہوگا متعلق اسی فعل یبین ہو گئے. ٹھیک ہے، الآیات کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا، آسان ہے. لعلکم، لعل جو ہم نے کہا تھا یہ لعل کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل انا و اخواتها میں سے آئے گا. ٹھیک ہے، تو انا کا پھر اسم ہوگا، اور انا کی تو یہاں پہ لعل کا اسم کیا ہوگا؟ کم ہو گیا، اور لعل کی خبر کیا ہے؟ ہاں یہ جملہ فعلیہ ہے پورا، تتفکرون. کلیئر ہو گیا؟
چلیں اب اس کے ترجمہ تو میں دیکھ لیا تھا، ایک آدھ پوائنٹ ہے اس کے تفسیری والے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم، اور بس لیسن ہمارا اینڈ ہو گیا الحمدللہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے آیت نمبر 184 کے اندر ہوا تھا نا کہ کچھ چیزوں کے احکامات جو ہیں وہ بتدریج آ رہے ہیں، تو اس آیت میں بھی جو شراب اور جوئے کی ممانعت کی بات ہے نا، شراب اور جوئے کی ممانعت کے بارے میں جو آیا ہے تو یہ پہلا حکم تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا حکم جو آیا ہے اس کا وہ عبوری حکم تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، تو یہ بھی پہلا حکم بھی عبوری حکم ہی ہے۔ جو فائنل حکم آیا ہے نا، تیسرا حکم جو تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90، جس میں اس کو کہا گیا کہ یہ اب قطعاً حرام ہے۔ تو مطلب لفظ تو نہیں ہے سر، لفظ تو نہیں ہے، مگر وہی والی بات ہے، اجتنبو کس چیز سے اجتناب کرنا ہے آپ نے؟ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا، اجتنبو کے ساتھ کیا کیا چیز ہے وہاں پہ؟ نہیں نہیں سر، جو لفظ سے بھی کھیلتے ہیں نا ان کی بھی بات کر رہا ہوں نا، وہاں پہ خمر کے ساتھ دوسری کیا چیز آ رہی ہے؟ نہیں سورہ یہ جو کیا کہتے ہیں مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے نا، اس کو نکالے نا، تو وہ دلیل جو ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، وہ دلیل ویسے ہی باطل ہو جاتی ہے۔ نہیں سورہ، ایک منٹ ابھی آیت نکال دیتا ہوں نا، وہ اس آیت میں ہی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ابھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ المائدہ کی آیت نمبر 90، ٹھیک ہے سر، چلے دیکھیں اب سنیں اس کو غور سے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، ٹھیک ہے نا، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی صرف بچنا ہی ہے، مطلب حرام نہیں ہے، تو کیا انصاب جو بت ہیں اور وہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی نا۔ ہاں لیکن وہ فار دی سیک آف ڈسکشن وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں حرام تھی وہ لکھ دی۔ اچھا علیکم الدم سر، فار دی سیک آف ڈسکشن بھی اگر یہ بھی کر لیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ والی ڈسکشن وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے مائنس کر دیتے ہیں کہ بھائی قرآن ڈائریکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس، جو نبی نے اس کی ایکسپلینیشن کی، صحابہ نے جو سمجھا اس کو نکال دیا، کیونکہ وہ تو حدیث میں آ رہا ہے اور حدیث تو ساری رد کر دی۔ تو اب یہی ہوگا پھر جب ہاں، کیونکہ جو نبی کا رول ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، ٹھیک ہے نا، تو وہ کتاب اور حکمت اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا سر۔ پہلے سر اس کو کر لیتے ہیں نا، پھر ایک مطلب اب اصول کی بات ہم کر رہے ہیں نا۔ اصول کیا ہے کہ جس آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلینیشن کر دی، صحابہ نے اس کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے۔ گلیوں میں کیوں بھائی گئی؟ حالانکہ لوگ ہاں گناہ کبیرہ بھی کہا گیا ہے، بالکل، تو گناہ کبیرہ میں شرک بھی آتا ہے، مگر جہاں پہ اجتناب والا جو لفظ جہاں پہ استعمال ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں اس آیت کو پورا، ہاں اس کو پورا پڑھیں گے نا تو وہ کنڈیشن نکل جاتی ہے۔ کچھ فائدے اس میں ضرور ہیں، وہ ایک الگ بات ہے سر۔ آپ کو ہاں دوائیوں میں استعمال ہو رہا ہے اور بھی ہیں چیزیں سر، آپ ہاں ہاں بالکل ہاں۔ تو اب جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ اچھا بس یہی آگے تک حرام تو یہ چار چیزیں، تو وہ وہاں پہ اب لائن لگا رہے ہیں کہاں پہ؟ نبی کی اتھارٹی کے اوپر لائن لگا رہے ہیں، ہاں وہ لائن لگا رہے ہیں جو کہ لگ نہیں سکتی ہے، کیونکہ جو لوگ یہ لائن لگاتے ہیں پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ ثابت کر دو بغیر حدیث کے
کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. نہیں کر سکتے نا. تو اس بحث میں یہ جو منکرین ہے نا حدیث کے وہ ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. مگر خیر یہ ہماری کلاس کی ڈسکشن اتنی نہیں ہے, مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کریں گے کوشش اور کرتے ہیں. کچے ذہنوں کو خاص طور سے کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو حرام تھوڑی کہا گیا, دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے حرام. تو وہ وہی ہے, وہ ایک اپنی مطلب نکالنے کے لیے اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں آیت کو, پھر اس کو مفہوم بھی اپنا پہناتے ہیں. تو پھر ہمارا سوال ان سے ہی ہوتا ہے کہ یار تمہارے جو علماء, وہ اپنے علماء کے نام لیتے ہیں نا, پھر جو بڑے بڑے 2-3 نام ہیں جو حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں, یا جزوی انکار کرتے ہیں یا کلی انکار کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں گمراہی ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر میں تمہارے ذہن سے قرآن کو سمجھوں, تمہارے عالم کے ذہن سے قرآن کو سمجھوں میں, ہے نا. ہاں, اور جو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذہن سے یا علماء سلف کے ذہن سے میں نہ سمجھوں, تو ان چیزوں کے بارے میں تو مان سکتا ہوں جس کی وہاں پہ اس وقت سائنٹیفک نالج نہیں تھی لوگوں کو, اور کوئی اس طرح کی بات تھی تو انہوں نے اپنی نالج سے اس کو ایکسپلین کر دیا لے کر کے, اور بعد میں ڈسکور ہوئی ہیں, سائنس نے ڈسکور کی یہ چیزیں, تو وہاں تک بھی میں کر دوں گا, اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں جہاں پہ سائنس کی ڈسکوری کوئی اس طرح کی چیز, کوئی نالج نہیں ہونے کی بات آ رہی ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جو آپ کے عقائد اور اعمال کے اوپر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ریسیو کرنے کے بارے میں. تو ہم ویسے ریسیو کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ریسیو کیا اور صحابہ کو ہی بتایا, اور وہیں سے علماء سلف نے لیا. تو یہ والی بات ہے. سر میرا خیال ہے اس پہ ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہوئی ہے. تو اب وہ جو اصل جو چیز میں اس کی بتانا چاہ رہا تھا, جو اس میں دوسری چیز ہے, یہ ایک تو یہ شراب کی حرمت والی بات ہے, یہ تو آگے بھی آئی جائے گی. خرچ کرنے کے بارے میں جہاں پر ہے یہ میں بتا دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ خرچ کرنے کے بارے میں آج ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. پہلے سوال میں پوچھا گیا تھا کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اس کے جواب میں بتایا گیا ہمارے انفاق کے مستحق کون لوگ ہیں اور کتنا خرچ کریں. وہاں پہ للوالدین والاقربین وہ والی آیت جو پیچھے. ہاں, تو پہلے سوال کے جواب میں اصول بتا دیا کہ مالی انفاق ہو یا کوئی اور بھلائی ہو, تو وہاں پہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو آپ بھلائی کریں گے, اور جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, یعنی اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا. دوسرے سوال میں صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ کتنا خرچ کریں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو. ہاں, جو افورڈ کر سکتے ہیں نا آپ وہ خرچ کریں. ان دونوں سوالات کا تعلق نفلی انفاق سے ہے. ہاں یہ یاد رکھیں, جو فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنی وہ تو اپنی جگہ پر ہے, یہ اس کے علاوہ ہے. اور یہ جو اگر مفسرین کی آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت بات تھی کہ جب زکوٰۃ فرض نہیں تھی. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کا مطلب فرض والی جو ہے کنڈیشن وہ الگ ہو گئی ہے, اور یہ سب نفلی انفاق کے بارے میں چل رہا ہے. کیونکہ فرض انفاق یعنی زکوٰۃ کے نصاب, اس کی مقدار اور اس کے مستحقین کے متعلق صحابہ کرام کو ابہام نہیں تھا. چونکہ نفلی عبادات میں مقدار کا تعین نہیں ہوتا, اس لیے ان سوالات کے جواب میں بھی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا. اب یہ ایک بات سمجھنے والی ہے. ہاں, کہ نفلی انفاق کے مستحقین میں سر فہرست جو پہلے ہم نے پڑھ لیا والدین رشتہ دار ہیں. اگر ثواب کی نیت سے ان کو تحفہ دیا جائے, کھلایا جائے, تو یہ انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. ایون اپنے اہل عیال کے لیے بھی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ ثواب. اچھا, اپنے زیر کفالت اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر انفاق کرنا ثواب نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. ہاں, کہ ان کا حق روکے, اور اس کے اندر حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ چلو اپنے گھر والوں میں خرچ کرو پہلے, وہ زیادہ مستحق ہے. اس کے بعد جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ضروری یا واجب نہیں ہے. صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اپنے کمفرٹ کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ اسراف نہ ہو. ٹھیک ہے. اس مطالعے کا نچوڑ اپنی سمجھ میں تو بس اتنا سا آیا ہے, یہ لطف الرحمان خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہم کو بتا دیا گیا کہ ہم جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا, تو اب ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسے کتنے ثواب کی ضرورت ہے. اب یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کی کیا بات ہے,
اور جس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا وہ سوال علماء کرام سے پوچھنے کا کیا تک ہے. اب یہ سوچیں آج بھی آپ دیکھیں چاہے وہ سوال جواب کی ویب سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں, اسلام Q&A وغیرہ دوسرے جائیں, وہاں پر بھی آپ دیکھیں لوگ پوچھتے رہیں گے, جو مفتی حضرات فتوے دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہیں, ان سے بھی لوگ پوچھتے رہیں گے. یہ عام سی ٹینڈنسی لوگوں کے پاس کہ جی اس کو آپ کے پورے حالات کا نہیں پتا, تو وہ تو ظاہری جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق ہی جواب دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو کوانٹیفائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام تھا, کر دیتے, مگر نہیں کیا ہے. تو یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے نا کہ بھائی ہر ایک کو خود اپنا حساب کر رہنا چاہیے کہ بھائی میں نے کتنا حساب دینا ہے وہاں جا کے, کتنا مجھے چاہیے ادھر, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور وہاں پہ جو اس دنیا کی زندگی میں مجھے زیادہ آسائشیں چاہیے یا وہاں آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے مجھے. تو اگر آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے تو پھر اس دنیا کی آسائشوں کے اوپر میں بعد میں خرچ کروں گا, پہلے وہاں خرچ کروں گا. مگر گناہ کم نہیں کماؤں گا کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر تو خرچ نہیں کر رہا ہوں, میں ادھر سے روک لیا اور آخرت کے لیے میں جمع کرا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کروں گا کہ بجائے ثواب کے گناہ کما رہا ہوں میں. اور پوچھنے نہیں جاؤں گا کسی کے پاس, خود بندہ اپنا احتساب کر لے کہ بھائی مجھے کتنی ضرورت ہے, کتنا میں نے گناہ کمائے, تو وہاں بیلنس کرنے کے لیے ثواب کتنا ڈپازٹ ہو جانا چاہیے میرا. ٹھیک ہے نا, تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے اس کی. تو یہ بڑی اچھی بات تھی, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. سر جزاکم اللہ خیر. جی یہ بھی آتا ہے حق السائل والمحروم, آتا ہے نا کہ سوال کرنے والوں کا اور ان کا حق ہے. جی, تو یہ سوال کرنے والے یہ ہمارے جو بیگرز ہوتے ہیں یہ اس کو شامل ہوتے ہیں. اچھا اس کے اوپر دیکھیں, نہیں دیکھیں اس کے اوپر بھی دو باتیں ہیں. پہلی بات تو وہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ والی جو بات کی نا کہ وہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب دے گا نا. اس چیز کا نہیں ہوگا کہ جی جو آپ سے مانگ کے, آپ کے پاس دو بندے آ رہے ہیں, ایک ویل آف ہے وہ ویسی عادتاً مانگ رہا ہے, عادت ہے اس کی مانگنے کی, مانگ رہا ہے. ایک جو ہے وہ واقعی مطلب بہت ہی مستحق ہے اور وہ مانگنے آ گیا, اور ایک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مستحق ہو مگر مانگ بھی نہیں رہا ہو. مساکین میں جو آ جاتے ہیں, سب سے اچھی بات تو ہے کہ آپ مساکین کو دیں. اب سائل کو دیتے ہوئے تحقیق کرنے کی مجھے تو کہیں لاجک نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کچھ اس طرح کی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں تو میں انسان مطلب معذرت کر لیتا ہے ان سے, مگر یہ تحقیق نہیں کرنی ہے اس کے اوپر. ایک اس طرح کی بھی بات پڑھی ہے میں نے کہیں پہ کہ دیں آپ سوال کرنے والوں کو چاہے وہ گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے آیا ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو نہیں پتا نا اس وقت کیوں مانگ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ سفر میں ہے, ہو سکتا ہے اس وقت ویسے ویل آف ہے, اس وقت اس کی سچویشن ایسی ہے کہ مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کو. تو آپ دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کیا آپ اس کو تھوڑی دے رہے ہیں, آپ تو ادھر جمع کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے نا آپ نے, تو آپ تو وہاں جمع کرا رہے ہیں. اب وہ لے جا کر کے جوا کھیل لے, اسے گٹر میں پھینک دے, نہ استعمال کرے, اس سے آپ کو کیا ہے؟ اس کو ضرورت تھی نہیں تھی, آپ کو اس سے کیا ہے؟ مانگے والے. تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دے سکتے ہیں تو دے دینا بہتر ہوتا ہے, مگر اگر نہ بھی دیں آپ تو بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے نا, کیونکہ یہ تو نفلی ہے نا. سر یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ انفاق کی بات ہو رہی ہے, مانگنے والے کو دینے کی. زکوٰۃ تو اس کے تو 8 مصارف آ گئے نا اس میں, ٹھیک ہے نا, جو سورہ توبہ کے اندر آتے ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, چلیں جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ.